السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ ملک ہاؤس میں سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، مگر ایک وہی تھی جو ناشتے پر موجود نہ تھی، کیونکہ ابھی تک اس کی بات نہ مانی گئی تھی، اور یہ بات اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بہو، سمرا کو بلاؤ، کیا ناشتہ نہیں کرنا؟ اس نے جہارا بیگم پلیٹ پر جھکی مصروف سے انداز میں بولی۔ ساس کی بات سن کر تو حمیدہ بیگم کوئی جواب ہی نہ دے پائیں، کیونکہ وہ کسی کو بھی بیٹی کی ضد کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں بہو، میں نے بھی 2 دن سے سمرا کو نہیں دیکھا، کہاں ہے وہ؟ بشیر ملک بھی بیوی کی بات سن کر پوتی کے بارے میں معلوم کرنے لگے۔ ابا جان، دراصل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ہی وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ حمیدہ بیگم نے جلدی سے بہانہ گڑھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو پھر سے سب ان کی تربیت پر انگلیاں اٹھانے لگیں گے۔ بہو کی بات سن کر دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سبھی اپنے کاموں میں لگ گئے، مگر حمیدہ بیگم بیچاری ناشتے کی ٹرے تیار کر کے بیٹی کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، مگر ابھی تک سمرا نے دروازہ نہ کھولا، حالانکہ وہ کتنی بار ہی دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر وہ تو اندر دبکی بیٹھی تھی۔ سمرا، دروازہ کھولو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اب انہیں غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ انہیں بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ امی، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو میں بالکل بھی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ جو پہلے چپ چاپ کمرے میں بیٹھی تھی، اب ماں کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو حمیدہ بیگم تلملا کر رہ گئی، مگر انہیں اندر بھی جانا تھا، اسی لیے ہی اس کی بات ماننے کی حامی بھر لی۔ تم دروازہ کھولو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اب اسے لارا لگا رہی تھی۔ ان کی بات پر سمرا جلدی سے صوفے سے اٹھ کر دروازے کی طرف آ گئی، کیونکہ وہ تو صوفے پر بیٹھ کے آرام سے موبائل استعمال کر رہی تھی اور جانتی تھی کہ اس کی ماں ضرور اسے کھانا دینے کے لیے آئیں گی۔ جیسے ہی سمرا نے دروازہ کھولا تو ماں کے کڑے تیور دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بیچاری تو سمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں اس کی بات مان گئی ہیں۔ حمیدہ بیگم کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی، کیونکہ وہ پچھلے 10 منٹ سے ہی ٹرے پکڑے دروازے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئیں تو انہوں نے ٹرے میز پر رکھ دی اور خود بھی پاس پڑی کرسی پر براجمان ہو گئیں۔ دروازہ بند کرو، وہ غصے سے کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ماں کی بات پر سمرا نے بھی دروازہ بند کر دیا اور چپ چاپ ان کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا، میں تمہیں کتنی مرتبہ سمجھاؤں کہ تم نہیں جا سکتی اس طرح کی پارٹیز میں۔ اگر تمہارے بابا یا گھر میں سے کسی کو بھی اس بارے میں معلوم ہوا تو نہ جانے وہ کیا کریں گے۔ غصے میں ہونے کے باوجود اب وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی غصے کی بات بالکل بھی نہیں سمجھتی۔ امی، میں بھی تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پلیز آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں، ورنہ مناہل مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ ماں کے پیار سے بات کرنے پر اس نے بھی اپنی ٹون بدل دی، کیونکہ اب سے پہلے تو وہ بھی غصے میں بات کرتی آئی تھی۔ پچھلے 6 دن سے وہ ماں کو منا رہی تھی، مگر وہ تو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا، میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ تم مناہل سے معذرت کر لو کہ تم اس کی برتھ ڈے میں نہیں آ سکتی۔ وہ اب 2 ٹوک انداز میں اسے اپنی دوست کو منع کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ امی، آپ یہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں مناہل کو منع نہیں کر سکتی۔ وہ میری سب سے اچھی دوست ہے اور وہ کوئی روز روز پارٹیز بھی نہیں کرتی۔ آپ میری سبھی دوستوں کو اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ وہ بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی اور اب اپنے دوستوں کے بارے میں ماں کو صفائیاں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں تو سمجھ رہی تھی کہ اس نے عجیب دوستیں بنا لی ہیں جو اب پارٹیز کرنے لگی ہیں۔ بیٹی کی بات پر حمیدہ بیگم بھی خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی بیٹی کو روکتی آئی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے گھر کا ماحول تھا۔
حالانکہ وہ خود ایسی سوچ نہ رکھتی تھی، مگر گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے ہی وہ بچپن سے بیٹی کی خواہشات مارتی آئی تھی۔ اسی لیے ہی اب اس کی بات پر سوچنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ پارٹی میں، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ حمیدہ بیگم جانتی تھی کہ اس طرح کی پارٹیز رات کو ہی ہوتی ہیں، مگر وہ اسے جلدی آنے کا کہہ رہی تھی۔ ماں کی بات پر وہ تو خوشی سے چہک اٹھی اور چپ چاپ ہی جلدی آنے کی حامی بھر لی، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پارٹی ختم ہونے سے پہلے ہی واپس آ جائے گی۔ اب چپ چاپ ناشتہ کرو، رات کو بھی تم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ اب مصنوعی ناراضگی کے ساتھ اسے ناشتہ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ماں کی بات پر وہ تو ناشتے پر ٹوٹ پڑی، کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو صرف اپنی بات منوانے کے لیے ہی ناشتے پر نہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حمیدہ بیگم بھی بیٹی کے کمرے سے باہر نکل گئیں، کیونکہ انہیں گھر کے بہت زیادہ کام کرنے تھے۔ سارا دن ہی سمرا شام کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ وہ پارٹی میں جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ پہلے تو کتنی دیر وہ موبائل استعمال کرتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ وقت تو گزرنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کچھ دیر دادا دادی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیں اور پھر دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر ہو رہی تھی، وہ آتے ساتھ ہی بیڈ پر دراز ہو گئی، کیونکہ اسے تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس نے کوئی کام بھی نہ کیا تھا، مگر اسے تو ایسے نیند آ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا ہو۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 4 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھ بیٹھی، کیونکہ مناہل نے کہا تھا کہ اسے سب سے پہلے آنا ہے، اور اس نے 5 بجے سے پہلے مناہل کے گھر جانا تھا۔ وہ اچھلنے کے انداز میں بیڈ سے اتری اور باتھ روم میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلی تو وہ وائٹ کلر کے فراک میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال خشک کر رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے ناگن جیسے بال گیلے ہو کر کمر پر ڈلے ہوئے تھے۔ اس جیسے بال سارے خاندان میں کسی کے بھی نہ تھے۔ سبھی اس کے بالوں اور اس کے حسن کے دیوانے تھے، مگر وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ اس نے آج تک اپنی خوبصورتی کا غرور نہ کیا تھا، حالانکہ اس کی کزنز جو اس کے مقابلے میں آدھی تھیں، وہ تو ایسے اتراتی جیسے کوئی ملکہ حسن ہو۔ وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اب تیار کھڑی تھی۔ اس نے چھوٹے سے ٹاپس بھی کانوں میں ڈال لیے۔ کلائی میں سلور رنگ کی واچ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور وائٹ ہیلز میں وہ تو قیامت لگ رہی تھی۔ اس نے ساری میچنگ وائٹ ہی کی تھی، کیونکہ اسے وائٹ کلر بہت پسند تھا۔ حالانکہ اس کی فراک میں گولڈن کلر بھی تھا، مگر پھر بھی اس نے وائٹ کو ترجیح دی۔ اب 6 بج چکے تھے اور اس کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ گھر سے کیسے نکلے، کیونکہ سبھی لوگ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ حمیدہ بیگم نے اس سے کہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی گھر سے نکل جائے، اس طرح کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ سب لوگ تو جلد ہی سو جاتے تھے، مگر اب تو وہ نکل ہی نہ سکتی تھی۔ وہ پچھلے 15-20 منٹ سے کھڑی وہیں پر انتظار کر رہی تھی۔ دوبارہ جا کر سیڑھیوں سے جھانکا تو ڈرائنگ روم میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ شاید ساری خواتین ہی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، اور دادا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ موقع دیکھتے ہی وہ جلدی سے دوبارہ کمرے میں آئی، اپنا موبائل اور پرس اٹھا کر تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، اور خاص طور پر اسے سب سے زیادہ ڈر اپنے کزن سے محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اس پر روک ٹوک کرتا رہتا۔ آج وہ گھر پر نہیں تھا، اسی لیے ہی وہ سکون سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی تو مناہل کا ڈرائیور گاڑی سمیت موجود تھا، کیونکہ اس نے مناہل کو کال کر دی تھی کہ وہ اپنے ڈرائیور کو بھیج دے۔ گاڑی میں سوار ہو کر وہ مناہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، مگر آدھے راستے میں ہی اسے معلوم ہوا کہ پارٹی گھر میں نہیں
बल्कि एक होटल में है। ये सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने अपनी माँ से तो यही कहा था कि मिनाहिल के घर में ही पार्टी है, मगर अब तो सारा मामला ही उलट हो गया। वो माँ से झूठ बोल कर ना आना चाहती थी, मगर अब वो कुछ कर भी ना सकती थी, इसीलिए चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर के अंदर ही वो होटल के गेट पर खड़ी सोच रही थी कि अंदर कैसे जाए, क्योंकि उसे अकेले में बहुत शर्म महसूस हो रही थी और वो जिंदगी में पहली मर्तबा इस तरह की पार्टी में आई थी। फिर धीमे धीमे कदमों के साथ चलती हुई वो दरवाज़ा पार कर गई। सामने ही मिनाहिल एक बोल्ड ड्रेस में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका ड्रेस देखकर तो समरा को ही शर्म आ गई, क्योंकि उसने आज तक ऐसे ड्रेस न पहने थे। मिनाहिल भी समरा को देख चुकी थी। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई उसकी तरफ आ गई और अपनी दोस्त को अपनी बाहों में भींच लिया। उन दोनों के दरमियान बड़ा याराना था, मगर आज समरा को कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसे मिनाहिल की ड्रेसिंग कुछ पसंद ना आई थी। अब वो मिनाहिल के गले से अलग होकर खड़ी मस्नुई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इधर उधर देख रही थी। हर तरफ लड़के ही लड़के थे। समरा बेचारी को तो मालूम ही ना था कि इस पार्टी में लड़के भी आने वाले हैं। समरा, ये तुमने क्या पहन लिया है? मिनाहिल अजीब नजरों से उसे देखने लगी, क्योंकि उसने इससे पहले ये कहा था कि वो अच्छा सा तैयार होकर आए और वो वाकई में वाइट फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर मिनाहिल को उसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो तो चाहती थी कि उसकी दोस्त भी उसी की तरह का बोल्ड ड्रेस पहने। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? वो बेचारी उदासी से बोली, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाकर तैयार हुई थी और वैसे भी उसे तैयारी का बहुत शौक था। जिंदगी में पहली मर्तबा कोई उसकी तैयारी पसंद ना कर रहा था, और वो उसकी सबसे अजीज दोस्त मिनाहिल ही थी। तुम चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जा रही थी। समरा भी चुपचाप उसके साथ चलती गई, क्योंकि उसे पता न था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो होटल के कमरे में आ चुके थे। मिनाहिल एक बड़े से बैग से ब्लैक कलर का एक बोल्ड ड्रेस निकाल रही थी। फिर उसने वो ड्रेस समरा के हवाले कर दिया। इसे पहनकर 5 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाओ। वो उसके हाथ में ड्रेस थमाती हुई बाहर जाने लगी, मगर समरा ने उसे पीछे से आवाज दी तो वो रुक गई। मिनाहिल, मैं ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकती। प्लीज तुम मुझे बाहर ले चलो, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। समरा परेशानी के आलम में कह रही थी, क्योंकि वह एक होटल के कमरे में थी और ये भी उसकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। वो बेचारी मासूम सी लड़की ये ना जानती थी कि मिनाहिल जानबूझकर ही उसे ये ड्रेस पहना रही है, क्योंकि उसने अपने दोस्त से वादा किया था। दरअसल मिनाहिल एक अच्छी लड़की ना थी। वो हर वक्त इस तरह की पार्टीज करती रहती थी, मगर उसने समरा को पहली बार बुलाया था, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर, क्योंकि अहमद समरा को पसंद करने लगा था। इसलिए ही उसे पार्टी में मौजूद देखना चाहता था। समरा बेचारी मिनाहिल के बारे में कुछ ना जानती थी। वो तो उसे अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती थी। हालांकि उनकी दोस्ती को सिर्फ 2 माह ही हुए थे, मगर वो उसके साथ इतना घुल मिल गई जैसे वो उसकी बहन हो। 2 माह पहले ही समरा ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। वहीं पर ही उसकी मिनाहिल से दोस्ती हो गई। समरा, तुम इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और मेरी सारी दोस्तें तुम्हें इस तरह से देखकर मजाक उड़ाएंगी, इसलिए ही तुम ये ड्रेस पहन लो। मिनाहिल अब उसे प्यार से समझाने लगी, क्योंकि वो भी समरा की फितरत से वाकिफ थी। वो भोली भाली लड़की भी उसकी बातों में आ गई, हालांकि उसे खुद ही इस तरह की ड्रेसिंग पसंद ना थी, मगर उसे ये भी पसंद ना था कि कोई उसे पसंद ना करे। मिनाहिल कमरे से बाहर निकल आई और समरा ड्रेस चेंज कर रही थी। मिनाहिल अच्छी तरह से जानती थी कि वो इसी तरह का ही ड्रेस पहन कर आएगी, इसलिए ही उसने एक बोल्ड ड्रेस का इंतजाम पहले ही कर लिया था। 5 मिनट के बाद जब समरा बाहर निकली तो मिनाहिल उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
خوبصورت تو وہ پہلے بھی لگ رہی تھی، مگر مناہل کی خوبصورتی کا معیار مختلف تھا۔ واؤ سمرا، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، دیکھنا سب لوگ ہی تمہیں پسند کریں گے۔ بھولی بھالی سمرا دوست کی بات پر خوش ہو گئی۔ اب مناہل اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لا رہی تھی، کیونکہ وہ اس طرح کے ڈریس میں خود نہ چل پا رہی تھی۔ اب وہ اسی ہال میں آ گئے تھے جہاں پر پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ سمرا کو بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ اس کا لباس مناہل جتنا بولڈ نہ تھا، بلکہ اس کا جسم مکمل طور پر ہی ڈھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اتنا تنگ لباس پہن کر اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ مناہل، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، میں پھر سے کپڑے چینج کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کی بات پر تو مناہل نے اسے گھوری سے نوازا، مگر اسے جانے نہ دیا۔ سمرا بیچاری بھی دوست کی بات رکھتے ہوئے وہیں پر کھڑی رہی۔ بہت سے لڑکے عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگے، حالانکہ وہ لڑکے تو سبھی لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سبھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ مناہل سے ہاتھ چھڑوا چپ چاپ ہی کرسی پر جا بیٹھی، کیونکہ کھڑے کھڑے وہ تھک چکی تھی، اور ویسے بھی وہ کسی کے سامنے نہ آنا چاہتی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ابھی 10-15 منٹ کے اندر ہی گھر چلی جائے گی۔ اچانک سے اس کی نگاہ سٹیج پر پڑی۔ وہاں مناہل کے بوائے فرینڈ احمد کے ساتھ سمرا کا کزن حیدر بھی کھڑا تھا۔ اگر حیدر نے اسے یہاں اس طرح کے ڈریس میں دیکھ لیا تو یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی مناہل کو کال ملانے لگی تاکہ وہ اسے یہاں سے باہر لے جائے، مگر مناہل تو کال ہی پک نہ کر رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کے احمد اور حیدر سے باتیں کر رہی تھی۔ دراصل حیدر احمد کا دوست تھا، اور آج اسی نے حیدر کو اپنی گرل فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں بلایا تھا۔ سمرا کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے اتنا زیادہ خوف محسوس ہونے لگا کہ اس کے موبائل استعمال کرتے ہوئے ہاتھ بھی کانپنے لگے۔ وہ اب کانپتے ہاتھوں سے پھر سے مناہل کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر اس بار بھی مناہل نے فون نہ اٹھایا، کیونکہ اس کا موبائل تو چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے آف ہو گیا تھا۔ یا اللہ، آج مجھے بچا لے، آئندہ کبھی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی، کیونکہ ایک یہی راستہ تھا جس سے وہ اپنے کزن کے قہر سے بچ سکتی تھی۔ وہ ہر وقت اس پر پابندیاں لگاتا رہتا، اگر آج اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ اسی لیے ہی وہ بیچاری ڈر رہی تھی۔ مگر اچانک سے اس نے نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو حیدر بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے بھی ابھی ابھی اسے دیکھا تھا، اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا فوراً سے اس کے پاس آ گیا۔ سمرا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کو گھوری سے نوازتے ہوئے کہنے لگا۔ ابھی تک وہ اس کا صرف چہرہ ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ بیٹھی تھی۔ اگر وہ کھڑی ہوتی تو شاید وہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا دیتا، کیونکہ اس نے بہت ہی ٹائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ حیدر بھائی، میں تو اسے اپنے پاس اچانک دیکھ کر وہ بیچاری ہڑبڑا گئی، اسی لیے ہی اول فول بات کرنے لگی۔ کیا میں پوچھ رہا ہوں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کڑے تیور لیے اس کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا، کیونکہ اسے تو شوق لگا تھا کہ اس کی کزن بھی اس طرح کی پارٹی میں آ سکتی ہے، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ سمرا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پارٹی کس نوعیت کی ہوگی۔ وہ تو مناہل کے گھر جانے لگی تھی، مگر آدھے راستے میں ہی اسے معلوم ہوا کہ پارٹی گھر پر نہیں بلکہ کلب میں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اب حیدر سارے گھر میں اس کا تماشا لگائے گا، مگر وہ غلط سوچ رہی تھی، کیونکہ حیدر نے تو اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، اور وہ اپنی محبت کا ساری دنیا میں تماشا کیسے لگا سکتا تھا؟ مگر آج وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اس لیے ہی اسے کوئی امید نہ رکھی جا سکتی تھی، اور ویسے بھی مناہل حیدر کے جذبات سے ناواقف تھی۔ آج تک حیدر نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا تھا، کیونکہ ویسے ہی گھر والے ان دونوں کا رشتہ طے کرنے کے بارے میں سوچ چکے تھے، اس لیے ہی حیدر آج تک چپ تھا،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اگر اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ سر چڑھ جائے گی، اور وہ اپنی محبت کو سر نہیں چڑھانا چاہتا تھا بلکہ اپنے کندھے سے کندھا ملا کر زندگی کا سفر طے کرنا چاہتا تھا۔ سمرا وہیں پر کھڑی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا، مگر جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی اور حیدر کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ 1 منٹ کے لیے تو اس کی محبت بھی ہوا ہو گئی، کیونکہ اسے سمرا اسی لیے ہی پسند تھی کیونکہ وہ سادگی میں رہتی تھی، مگر آج اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کی محبت ڈگمگا گئی۔ سمرا نے کوئی جواب نہ دیا، اب بھی اس کی آنکھیں کھارا پانی باہر نکال رہی تھی۔ حیدر اس کا ہاتھ دبوچتا ہوا اسے باہر کی طرف لا رہا تھا۔ وہ بیچاری بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ حیدر کی گرفت میں تھا اور دوسرے ہاتھ میں پرس اور موبائل ایک ساتھ ہی پکڑے ہوئے تھے۔ انہیں باہر نکلتا کسی نے بھی نہ دیکھا کیونکہ وہ اس طرف بیٹھی تھی جہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ اب اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، مگر ابھی تک گاڑی نہ چلائی تھی کیونکہ اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اس طرح کا لباس پہنتے ہوئے؟ ہمارے خاندان کی زمانے بھر میں ایک عزت ہے، مگر تم نے آج وہ عزت بھی اپنے پیروں تلے رون دی۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہا تھا کیونکہ وہ تو اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر آج سمرا کی اس حرکت نے اس کے جلالی روح کو آواز دی تھی، کیونکہ وہ سمرا سے محبت سے پہلے ہر وقت ہی غصہ ناک پر سجائے رکھتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ محبت کے جذبے سے آشنا ہوا تو اس کے غصے کی جگہ اس کے پیار نے لے لی۔ مگر آج سمرا کی اس حرکت نے پھر سے اس کے اس غصے اور جلالی روح کو آواز دی۔ حیدر بھائی، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں پہنا بلکہ مناہل نے مجھے مجبور کیا تھا، وہ کانپتی آواز سے کہنے لگی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سن کر تو وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک سے سامنے سڑک پر نظر پڑی جہاں پر پولیس کھڑی چیکنگ کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لڑکے لڑکیاں گاڑیوں سے اتر کر اپنے درمیان تعلق کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہاں پر سبھی بس ایک دوسرے کے دوست ہی تھے، اسی لیے ہی پولیس ان کے ساتھ بری طرح سے پیش آ رہی تھی، کیونکہ دن بدن ہی شہر کا ماحول بگڑتا جا رہا تھا، واردات بھی حد سے بڑھ گئی تھی، اسی لیے پولیس نے قدم اٹھایا۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کو اب پولیس وین کے اندر بٹھائی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو سمرا بہت زیادہ ڈر گئی، خوف کے مارے اس کی آنکھیں برسنے لگی، اس کے ہاتھ بھی بری طرح سے کانپ رہے تھے کیونکہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اکیلی گھر سے باہر نکلی تھی، اور وہ بھی اس طرح کی پارٹی میں آنے کے لیے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ حیدر سے کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ، اپنا منہ بند رکھو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اگر تم دوبارہ بولی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے بولڈ ڈریس اور اپنے لیے بھائی کے الفاظ پر غصہ ہوا بیٹھا تھا، پھر سے اس پر چلانے لگا۔ حیدر کی بات سن کر تو وہ بیچاری ڈری سہمی خاموش آنسو بہاتی گئی۔ اس کے رونے میں اب تیزی آ گئی تھی، مگر اس کی آواز اب بھی باہر نہ نکلی۔ وہ خاموشی سے زاروں کے تار آنسو بہائے جا رہی تھی، آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے رخسار کو بھگا رہے تھے۔ وہ جو اتنا وقت لگا کر تیار ہوئی، اب اس کی ساری تیاری ہی آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئی۔ حیدر اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کی محبت بار بار سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مار کر اس کے سینے سے باہر نکلنے لگتی، اس لیے ہی اس نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اب یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کس راستے سے جائے، کیونکہ اگر وہ سامنے سے جاتا تو پولیس والے انہیں بھی روک لیتے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بھی کوئی رشتہ نہ تھا۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کے کزن تھے، مگر پولیس والے کہاں ایسی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتا، ایک پولیس والا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کی گاڑی کی طرف آنے لگا۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر تو
سمرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حیدر کو ڈر تو نہ لگ رہا تھا، مگر اسے کچھ اچھا بھی نہ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی محبت کو یوں تھانے کچہری کے چکر نہ لگوانا چاہتا تھا۔ بے شک وہ اس وقت غصے میں تھا، مگر محبت کہاں غصے میں ختم ہوتی ہے۔ وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہی غصے کی آڑ میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ سمرا کی آنکھوں سے آنسو زاروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور یہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ پولیس والا بالکل ہی ان کی گاڑی کے شیشے کے پاس کھڑا چلانے لگا۔ سمرا کا خوف تو لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر پولیس والے اسے اپنے ساتھ لے گئے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ بیوی ہے میری۔ پولیس والے کے سوال پر حیدر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کا لہجہ ذرا بھی ڈگمگایا تو پولیس والے کو شک ہو جائے گا۔ سمرا نے فوراً سے حیدر کی طرف دیکھا، جو جھوٹ بول رہا تھا، مگر حیدر اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا تو جلدی سے سمرا نے رخ دوسری طرف پھیر لیا، کیونکہ وہ پولیس والے کے سامنے کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ حفاظت کے ساتھ ہی گھر پہنچ جائے۔ پولیس والے نے پہلے تو اسے گھوری سے نوازا، مگر پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ دیا۔ یہ دیکھ کر تو سمرا کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بری طرح سے کانپ رہی تھی، اب اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ حیدر بھی دیکھ چکا تھا، اور اسے یوں مسکراتا دیکھ کر اس کے دل میں پھر سے ہلچل ہوئی تھی۔ اب دانت کیوں نکال رہی ہو؟ میں گھر چل کر تم سے حساب لیتا ہوں۔ بے شک وہ سمرا کی مسکراہٹ دیکھ کر پگھل گیا تھا، مگر اب بھی اس پر کچھ ظاہر نہ کر رہا تھا۔ سمرا بیچاری اس کی بات پر بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ گھر جا کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ حیدر کی ویگو اب ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ گاڑی اتنی تیز رفتاری سے جا رہی تھی کہ اگر سامنے کوئی آ بھی جاتا تو حیدر بریک نہ لگا سکتا تھا۔ سمرا کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اسے ریش ڈرائیونگ سے ہی خوف آتا تھا، اور آج تو اس کے سارے خوف ہی اس پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوبارہ سے حیدر نے کوئی بات نہ کی، بلکہ وہ غصے سے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ گاڑی بھگائے جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت انہوں نے 20 منٹ میں طے کی، کیونکہ گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ وہ ملک ہاؤس کے گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے، مگر ابھی تک کسی نے گیٹ نہ کھولا تھا۔ حیدر اپنے موبائل پر چوکیدار کا نمبر ملانے لگا۔ اسے چوکیدار پر بھی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ابھی رات کے صرف 10 ہی بجے تھے اور وہ تو گھوڑے بیچ کر سو گیا تھا۔ دوسری طرف فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی گئی، اور 2 منٹ کے اندر اندر دروازہ بھی کھل گیا تو گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ اندر آ گئی۔ گاڑی اب گیراج میں کھڑی ہو چکی تھی، مگر وہ دونوں اب بھی گاڑی میں موجود تھے۔ اب بتاؤ، کس سے پوچھ کر پارٹی میں گئی تھی؟ وہ بالکل سیدھا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے اس انداز پر تو سمرا خوف کے مارے آنکھیں میچ گئی۔ وہ میں نے امی سے پوچھا تھا، مگر اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے، کیونکہ وہ یہ نہ بتا سکی کہ اس کی ماں نے اسے رات ہونے سے پہلے ہی واپس آنے کا کہا تھا، اور اس کی ماں تو اس کے بول ڈریس کے بارے میں بھی کچھ نہ جانتی تھی۔ مگر کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اس کی پہلی بات نظر انداز کر دی اور دوسری بات پر اڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بیچاری نظریں جھکائے اپنے پیروں کو ہی گھورتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، کیونکہ اگر وہ گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ بتا دیتا تو شاید وہ اس کی پڑھائی ہی بند کروا دیتے۔ آج تو میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ اس بات کا بدلہ میں تم سے کبھی نہ کبھی تو ضرور لوں گا۔ وہ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے اس انداز پر تو سمرا بھی حیران رہ گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اسے گھر بھر میں بے عزت کرے گا، مگر وہ تو اسے ایسے ہی جانے دے رہا تھا، کیونکہ حیدر نے تو آگے کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب سمرا تک ان دونوں کے رشتے کی بات پہنچے گی تو وہ ضرور انکار کر دے گی۔
کیونکہ وہ ہر وقت ہی اس پر روک ٹوک کرتا رہتا تھا۔ سمرا نے اس کے بدلے والی بات کو نظر انداز کر دیا اور بیگ اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلنے لگی تو وہ بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ اب ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے۔ سارے گھر کی لائٹیں مکمل طور پر بند تھی کیونکہ سبھی لوگ سو چکے تھے۔ شاید کسی کو بھی سمرا کے گھر سے باہر ہونے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ پلیز حیدر بھائی، آپ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ مت کہیے گا۔ وہ جو سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی مگر پھر الٹے قدموں ہی واپس آ کر اس سے بات کرنے لگی کیونکہ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کرنے لگا۔ حالانکہ سمرا اس کا معافی نامہ حاصل کر چکی تھی مگر رہ کر اسے یہ ڈر ستا رہا تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے ہی وہ ایک مرتبہ پھر سے اس سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی بات پر حیدر نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اس سے التجا کر رہی تھی۔ اس کی محبت کا سمندر پھر سے ٹھاٹے مارنے لگا۔ اس نے سمرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا دیا۔ سمرا کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا مگر پھر وہ وہیں پر بیٹھی رہی کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی انجان نہیں بلکہ اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ اگر میں سب کو بتا دوں تو وہ جو پہلے اس سے معاف کر چکا تھا اب پھر سے اسے تنگ کرنے لگا۔ اس کی بات پر سمرا کی آنکھوں کی نمی آنسوؤں میں بدل گئی۔ پلیز حیدر بھائی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آئندہ کبھی بھی اکیلی گھر سے باہر نہیں جاؤں گی مگر اس بار آپ کسی کو مت بتائیے گا۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی ہاتھ جوڑ کر حیدر کے سامنے بیٹھی تھی۔ میری ایک شرط ہے، اگر تم وہ مان لو تو پھر میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر تو سمرا کی سمجھ میں ہی کچھ نہ آیا مگر پھر بھی وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا شرط ہے؟ آئندہ تم مجھے بھائی نہیں بلاؤ گی اور اگر تم نے مجھے بھائی بلایا تو میں اسی وقت ہی سب گھر والوں کو سب بتا دوں گا۔ وہ اب اسے بلیک میل کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر تو سمرا عجیب سی کیفیت میں آ گئی کیونکہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ جانتی ہی نہ تھی مگر اس نے حیدر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ حیدر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کیا تمہیں میری یہ شرط منظور ہے؟ وہ اب پھر سے اپنا سوال دہرانے لگا کیونکہ وہ تو کوئی جواب ہی نہ دے رہی تھی۔ اس کی بات پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بنا سوچے سمجھے ہی یہ شرط مان گئی کیونکہ وہ اس وقت اس ساری سچویشن سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ حیدر کچھ کہتا وہ چپ چاپ صوفے سے اٹھ گئی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ بے شک اسے اس کی ڈریسنگ پسند نہ آئی تھی مگر وہ اب بھی اسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ تو بچپن سے ہی اسے چاہتا تھا مگر آج تک سب کو ہی اپنے جذبے سے انجان رکھا تھا مگر اب اس سے مزید صبر نہ ہو رہا تھا۔ اسی لیے سوچ لیا کہ صبح ہوتے ہی سب گھر والوں سے بات کرے گا۔ سمرا اپنے کمرے میں آ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے مگر وہ لڑکی تھی، کہیں نہ کہیں تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے مگر وہ جان بوجھ کر ہی اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اس سے رشتہ قائم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت ہی اس کے ہر کام میں ٹانگ اڑاتا رہتا۔ اب یہ آفت تو ٹل گئی تھی، اسی لیے ہی وہ کچھ سکون میں آ گئی۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ چینج کر کے اپنے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اس کے آنسو بار بار آنکھوں سے باہر نکل رہے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ مناہل نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے کیونکہ جب وہ پارٹی میں موجود تھی تو اس نے مناہل کو احمد کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ اس نے پوری بات بھی نہ سنی تھی مگر پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مناہل نے جان بوجھ کر ہی اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اس نے گھر آتے ساتھ ہی مناہل کا نمبر بھی بلاک کر دیا اور دل سے تہیہ کر لیا کہ وہ اب اس سے بات نہ کرے گی۔
صبح سویرے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ سمرا بھی اپنی ماں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ حیدر ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتا، کیونکہ کل رات کے واقعے کے بعد تو وہ اب بالکل بھی انتظار نہ کر سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی مگر وہ اسے چھو نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ حیدر ملک تھا اور اسے حرام کھانے کی عادت نہ تھی۔ وہ ناشتہ کر کے جلد ہی وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ حیدر عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی نظروں کو خود پر اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی، مگر وہ بیچاری یہ نہ جانتی تھی کہ اس کے وہاں سے اٹھتے ہی حیدر نے کون سی بات کی ہے۔ دوپہر کو اس کی ماں اور اس کے کمرے میں آئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سمرا کے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں اتنی خوش ہیں۔ امی خیر تو ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ مجھے بہت زیادہ خوش لگ رہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے ماں سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ حیدر نے اسے اپنی بیوی بنانے کی بات سب گھر والوں کے سامنے کر دی ہے، کیونکہ وہ پہلے تو خود ہی انہیں ٹالتا آیا تھا۔ وہ ابھی بزنس آگے بڑھانا چاہتا تھا، مگر اب وہ اپنی محبت پر مزید بند نہ باندھ سکتا تھا۔ بیٹا، ابا جان نے تمہارا رشتہ حیدر کے ساتھ طے کر دیا ہے اور شادی بھی ایک ماہ کے اندر ہی متوقع ہے، وہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی کہنے لگی۔ مگر ان کی بات سن کر تو سمرا کو ایک دھچکا لگا۔ اسے ساری بات ہی سمجھ میں آ گئی کہ حیدر نے اس سے ایسی بات کیوں کی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کر لی تاکہ وہ اسے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ حمیدہ بیگم نے بھی اس کی نم آنکھیں نہ دیکھی اور ہنستی مسکراتی کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ خوش تھی۔ سمرا کو حیدر پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی۔ حمیدہ بیگم کو گئے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ دندناتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر تو وہ آنکھ بگولا ہو گئی۔ اب تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ غصے سے چلانے لگی، مگر حیدر کو اس کے غصے سے کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی اور وہ اس کے سارے انداز ہی برداشت کر سکتا تھا۔ حیدر نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن سمرا کو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے گھوری سے نوازنے لگی۔ حیدر بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے منہ سے ایک مرتبہ پھر بھائی نکل گیا اور حیدر بھی اس کے الفاظ اچھے طریقے سے سن چکا تھا۔ وہ اب کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی شرط پر قائم نہیں ہو، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ اس کی بات پر تو وہ بیچاری گھبرا گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی، کیونکہ اب تو سارا معاملہ ہی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اگر تم نے مجھے دوبارہ بھائی بولا یا اس رشتے سے انکار کیا تو پھر تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ دبے لفظوں میں اس کی حقیقت سب گھر والوں کے سامنے لانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ وہ بھی فوراً سے سمجھ گئی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر تو حیدر حیران ہو گیا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، مگر وہ اس وقت اس پر پریشر نہ ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ہی چپ چاپ کمرے سے نکل آیا۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں پر بیٹھی روتی رہی، کیونکہ حیدر نے اسے بلیک میل کیا تھا، مگر وہ اس سارے معاملے میں کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو پھر بھی زبردستی اس کی شادی حیدر سے کر دی جائے گی۔ اسی لیے ہی وہ آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کبھی بھی حیدر کو اس نگاہ سے نہ دیکھا تھا اور اس کی روک ٹوک سے تو وہ بالکل ہی تنگ آ گئی تھی، اسی لیے ہی اس کے ساتھ رشتہ قائم نہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے حیدر سے کوئی محبت نہ تھی، مگر اس سے نفرت بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا چاہتی تھی۔ 2 دن تو وہ کمرے سے ہی باہر نہ نکلی اور حیدر اس کے باہر نکلنے کا ہی انتظار کر رہا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتا تو دروازے سے ہی مایوس لوٹ آتا، کیونکہ وہ اندر سے کنڈی لگا کر رکھتی تھی۔ اس نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا،
کیونکہ ویسے ہی 2 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ اسے رہ رہ کر حیدر پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی تھی۔ ایک طرف تو وہ اس پر احسان بھی لگا رہا تھا کہ اس نے گھر والوں سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور دوسری طرف اپنا کام بھی نکلوا رہا تھا۔ آج وہ پورے 3 دن بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ حمیدہ بیگم وہیں پر اسے کھانا دے آتی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلی تو حیدر بھی اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ ان کے کمرے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ جیسے ہی حیدر نے اسے دیکھا تو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی وہ وہاں پر پہنچ گیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ سمرا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ بڑے پیار سے اس سے بات کرنے لگا، کیونکہ وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ وہ اتنی سیریس ہے۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی، اور اس نے حیدر کی بات کا جواب بھی نہ دیا، بلکہ الٹا اس پر ہی سوال کر دیا۔ مگر اس کے سوال سے ہی حیدر سمجھ گیا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی اور بات کرتا، وہ کمرے سے ہی باہر نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حیدر تو کمرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں پھیلانگ رہی تھی، اور وہ بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے اسے سیڑھیوں پر ہی روک لیا۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ دبوچے کھڑا تھا۔ اس کی اس حرکت پر تو سمرا کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ حیدر کے منہ پر رسید کیا۔ اس کی اس حرکت پر حیدر غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا تو وہ بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ حیدر کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ آج اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس لڑکی سے تھپڑ کھایا تھا، بلکہ اس نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ ہی کسی سے تھپڑ کھایا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا، اور آج تک انہوں نے بھی اس کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہ کی تھی۔ وہ کڑے تیور لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اسے سمرا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ شادی سے ہی انکار کر دے، مگر پھر اس کی محبت نے اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا، تو وہ آنکھیں موندے صوفے پر لیٹ گیا۔ کہیں نہ کہیں تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، کیونکہ اس نے سمرا کی مرضی کے بغیر ہی یہ حرکت کی تھی، اور وہ ایک سمجھدار لڑکا تھا، فوراً سے ہی اپنی غلطی سمجھ گیا۔ مگر اب سب سے بڑا مسئلہ سمرا کو منانا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو سمرا اپنے کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی۔ وہ اب بالکل بھی کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی، اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ سب گھر والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ شادی کی وجہ سے شرما رہی ہے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی سین چل رہا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب وہ اپنے ہاتھ پر حیدر کے نام کی مہندی لگوا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بار بار نم ہو رہی تھیں، کیونکہ اسے حیدر سے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مگر حیدر بیچارہ تو اسی کی وجہ سے پریشان تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش بھی رہے گی یا نہیں۔ مہندی لگوانے کے بعد وہ اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، کیونکہ ابھی تک مہندی خشک نہ ہوئی تھی اور اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، مگر وہ سو بھی نہ سکتی تھی کیونکہ مہندی ابھی گیلی تھی۔ مہندی لگانے والی لڑکی اب کمرے سے چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں پر بیٹھی اپنی مہندی سکھاتی رہی، اور پھر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں پر بھی بہت اچھی مہندی لگی ہوئی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی، مگر آج اسے مہندی کا رنگ اچھا نہ لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی مرضی اس رشتے میں شامل نہ تھی۔ مہندی کا فنکشن بھی آرام سے گزر گیا۔ آج بارات کا دن تھا۔ صبح کے 10 بجے ہی اسے پارلر کے لیے نکلنا تھا۔ اس کے چچا نے کہہ دیا تھا کہ وہ رخصتی میں زیادہ دیر نہ لگائیں گے، اس لیے اسے دوپہر میں تیار ہو کر گھر واپس آنا تھا، مگر اس نے بہت دیر لگا دی اور تقریباً 12 بجے ہی پارلر کے لیے نکلی۔ اس کا تو دل ہی نہ چاہ رہا تھا کہ وہ پارلر جائے،
مگر ماں کی سختی کرنے پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پارلر جانا پڑا۔ جب وہ پارلر سے تیار ہو کر گھر پہنچی تو مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس کی چچی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لا رہی تھی۔ ابھی زیادہ مہمان نہ آئے تھے اور وہ نہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو اسٹیج پر بیٹھی بیٹھی تھک جائے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد حمیدہ بیگم آئیں اور اسے باہر لے گئیں۔ سارا لان ہی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پر بیٹھی تو تھوڑی دیر بعد حیدر بھی اپنے کزن کے ساتھ وہاں پر آ گیا اور آتے ساتھ ہی اس کے ساتھ اسٹیج پر براجمان ہو گیا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر تو سمرا کا سانس ہی رکنے لگا۔ وہ یہی سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، مگر وہ تو اسے دل سے معاف کر چکا تھا، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تو رسمیں چلتی رہیں، مگر پھر مہمانوں کے کھانا کھانے کے بعد اسے رخصت کر کے حیدر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بیڈ پر براجمان نم آنکھوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے حیدر اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی میں ملبوس کوئی ہیرو لگ رہا تھا۔ جیسے ہی سمرا نے اسے کمرے میں آتا دیکھا تو جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اسے حیدر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر وقت ضائع کیے بغیر اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا، مگر ابھی تک کچھ کہا نہیں تھا۔ کچھ کہے بغیر ہی حیدر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اب وہ ڈبیا سے انگوٹھی نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا رہا تھا۔ ہیرے کی انگوٹھی سمرا کے ہاتھ پر جگمگانے لگی، مگر اسے کوئی بھی خوشی محسوس نہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی۔ سمرا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ اگر میں اس دن تمہارا ہاتھ نہ پکڑتا تو تم بھی مجھے تھپڑ نہ مارتی۔ ساری غلطی میری ہی تھی اور میں بلا وجہ ہی تم سے ناراض رہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر تو وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ جو اس کے غصے سے ڈر رہی تھی اب کچھ اطمینان میں آ گئی۔ اسے تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا میٹھا بھی بول سکتا ہے۔ سمرا، تم نہیں جانتی کہ میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے، اور آج جب تم میرے پاس ہو تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے اپنی محبت کا کیسے اظہار کروں۔ وہ نم آنکھوں سے اس سے کہہ رہا تھا، کیونکہ آج اسے اپنی محبت حاصل ہو چکی تھی، اور یہ آنسو صرف اور صرف خوشی کے ہی تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تو سمرا بھی گھبرا گئی، کیونکہ وہ اس بارے میں کچھ نہ جانتی تھی، اور اس کے منہ سے ایسی بات سن کر تو وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ کہیں نہ کہیں تو وہ بھی اس کی پرسنالٹی کو پسند کرتی تھی، مگر پھر بھی آج تک اس بارے میں نہ سوچا تھا۔ مگر آج وہ اس کی ملکیت تھی، اسی لیے ہی خوش ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر حیدر بھی مسکرانے لگا۔ سمرا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ سے وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ اگر میں آپ کو معاف نہ کروں تو کیا کر لیں گے آپ؟ وہ دبی دبی مسکراہٹ سے کہنے لگی۔ وہ اب اپنے ہم سفر سے شرارت کرنے لگی تھی۔ اس کی بات پر تو حیدر بھی مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے چھیڑنے کے لیے ہی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ حیدر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اس کی آنکھوں میں گھورنے لگا۔ وہ اس کی گھوری برداشت نہ کر پا رہی تھی، اسی لیے ہی جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، کیونکہ حیدر اس سے بڑے پیار سے پیش آ رہا تھا۔ وہ بیچاری تو پچھلے 1 ماہ سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اسی لیے ہی کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی، مگر آج تو اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ شروع میں وہ حیدر کو پسند نہ کرتی تھی، وہ اس پر روک ٹوک کرتا تھا، مگر اب تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ وہ اسے بڑے پیار سے بات کر رہا تھا، اسی وجہ سے ہی وہ خوشی کے مارے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ حیدر بھی اپنی محبت کو حاصل کر کے خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے۔ اب ان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا
اور ان کی بے قراری تو اب بھی کچھ کم نہ ہوئی تھی۔ سمرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا کر رہی تھی کہ لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی آبشار بہہ رہی ہو۔ وہ بھی بالکل اس کے ساتھ کھڑا بالوں میں کنگھا کر رہا تھا، کیونکہ انہیں آج حیدر کے ایک دوست کے گھر دعوت پر جانا تھا۔ سمرا تیار ہو کر اب صوفے پر بیٹھی تھی، مگر وہ ابھی تک تیار نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ ابھی ہی نہا کر آیا تھا۔ آپ اور کتنی دیر لگائیں گے؟ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ وقت لیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، محترمہ، آپ 2 گھنٹے سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی اور میں تو ابھی 10 منٹ پہلے ہی نہا کر آیا ہوں۔ وہ بھی اس کی بات کا جواب مسکراہٹ سے دینے لگا۔ ان میں اکثر ہی نوک جھوک چلتی رہتی، مگر اس نوک جھوک میں بھی ان کی محبت چھلکتی تھی۔ اب حیدر بھی تیار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ اچانک سے حیدر کی نگاہ سمرا پر گئی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ یہ تم بغیر دوپٹے کے کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے گھوری سے نوازنے لگا۔ اس کی بات پر سمرا بغیر کوئی جواب دیے ہی کمرے کی طرف آ گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ حیدر کو یہ سب پسند نہیں، اور ویسے بھی وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھولنے کی وجہ سے ہی دوپٹہ لے کر نہ گئی تھی۔ اب وہ دونوں ہی ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ان کی زندگی باغ و بہار ہو گئی تھی۔ سمرا نے بھی اس کے مزاج کو سمجھ لیا تھا اور خود کو اس کی مرضی کے مطابق ہی ڈھال دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جب تک شوہر ہی راضی نہ ہو تو بیوی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اور اس نے اپنی زندگی سے ان ساری لڑکیوں کو سبق بھی دیا تھا جو اپنے شوہروں کی روک ٹوک کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں۔ حیدر تو اسے پا کر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس نے اپنی محبت کو پانے میں زیادہ مشکلات نہ دیکھی تھی۔ سمرا بھی اس جیسے ہم سفر کو پا کر بہت خوش تھی، کیونکہ حیدر جیسا ہم سفر تو ہر لڑکی کا ہی خواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔